بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا بلاگ پیش کرتے ہیں، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب کڑوے گلاب سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا بلاگ۔ عنوان ہے عربی گھوڑے۔ کہتے ہیں کہ گھوڑا غازی مرد ہے۔ دنیا میں گھوڑوں کی ہزاروں اقسام ہیں، اور ہر ملک کے گھوڑوں کی اپنی عادات، قد و قامت، پھرتی، عقل مندی، وفاداری، مہارت اور رفتار کی بنا پر قدر و قیمت اور پہچان ہے۔ گاڑیوں، جہازوں، ٹینکوں اور شٹل کے دور سے پہلے جنگی دنیا میں گھوڑے کو ایک بہت اہم مقام رہا ہے۔ دنیا کے اکثر بادشاہوں جن کے نام سے تاریخ لکھی گئی، انہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر ہی گزار دی۔ شاہ سواری مردانگی اور بہادری کی علامت تھی، اور پھر گھوڑے کی ہنرمندی اور تربیت تو اسے سونے سے بھی مہنگا کر دیتی ہے۔ عربی گھوڑے دنیا میں اپنی اہمیت، چستی اور برق رفتاری کی وجہ سے قیمتی مانے جاتے ہیں۔ ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر عربوں نے پوری دنیا پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھا دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھی سے زیادہ دنیا کو اپنے زیر کمان کر لیا۔ اس میں گھوڑے کا بڑا اہم رول تھا، اور وہ جنگ کا اہم رکن تھا۔ عربوں نے صرف جنگی میدانوں میں ہی نہیں بلکہ معاشیات، حساب، علم فلکیات اور دیگر علوم میں ایسے نظریات پیش کیے، ایسے فلسفے بتائے کہ دنیا مرعوب ہو کر رہ گئی۔ دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کل کے کروسیڈ 1137 تا 1193 میں جب صلاح الدین ایوبی نے رچرڈ کو آخری شکست سے ہمکنار کیا، تو رچرڈ نے کیا تاریخی ڈائلاگ بولا: اوکے جنٹلمین، آپ سے 1000 سال بعد بات ہوگی۔ مسلمان تو رچرڈ کے چیلنج کو بھول گئے یا ان کو بھلا دیا، لیکن دوسری طرف رچرڈ کے فالوورز نے ان کے دعوے کو پورا کرنے کے لیے خوب محنت کی۔ علم و فن کی تحقیق کے سامان حرب، اور آج وہ اس مقام پر آ گئے ہیں کہ ان کی دنیا کا مقابلہ قریبی مستقبل میں ہوتا نظر نہیں آتا۔ انہوں نے ایک دوسرے محاذ پر بھی کام کیا، وہ تھا سازش اور دشمنوں کو کمزور کرنا اور اپنی راہ سے ہٹانا۔ عرب ظہور اسلام سے قبل جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، جھوٹ بولنا، جوا کھیلنا، دھوکہ دینا اور بتوں کی پرستش بھی ان کے خون میں شامل تھی۔ یوں لگتا ہے کہ عربوں پر اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ نگاہ خاص رہی ہے۔ دنیا جہان کی برائیاں اس جہان سے جنم لیتی تھیں، اور جیسے کہ پہلے کہا ہے کہ آسمانوں والے کی بھی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ ان کو راہ راست پر لائے، اور تاریخ کے تمام پیغمبر وہیں اتارے گئے جو ان کو وقتی طور پر عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن یہ پھر لوٹ جاتے واپس۔ لیکن اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، قیامت آنی ہے، جس کے لیے عربوں نے اپنی کرتوتوں سے حالات ٹھیک ٹھاک ہموار کر دیے۔ ہاں، تو عربوں کی ترقی کی بات ہو رہی تھی، جو روٹی کے ہاتھوں عاجز تھے، اور ہندوستان جیسے ملکوں سے سوکھی روٹیاں لا کر عربستان بیچتے تھے۔ یہ کاروبار خوب چمکا، اور وہ مکمل طور پر بدو ہو گئے۔ نہ عقل، نہ علم، نہ سوچ، نہ سمجھ۔ خدا کی رحمت نے پھر جوش مارا، اور وہاں سے تیل نکل آیا، اور ان کے پاؤں 12 ہو گئے۔ تیل کی آمدن کا روپے سے 4 آنے حصہ لے کر خوش ہو گئے، اور جو خربوں میں بنتا تھا یورپین اور امریکی بینکوں میں جمع کروا دیا۔ اس پر کوئی منافع نہ لیا،
مسلمان رچرڈ کا چیلنج بھول چکے تھے، لیکن اس کے فالورز کو یاد تھا۔ انہوں نے ان عرب شہزادوں کو ایک اور راہ دکھائی، وہ تھی عیاشی کی، وہ تھی بڑے بڑے محل بنوانے کی، جو دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں جال کی طرح بنے۔ سونے کی کاریں آئیں، حرموں میں 500 حوریں رکھیں۔ ان عربوں نے یہ سب کچھ تو کیا، لیکن مسلم دنیا کے لیے کوئی سائنسی یونیورسٹی، میڈیکل یونیورسٹیاں بنائیں، نہ تحقیق اور نئی ایجادات میں کسی مسلم ملک کی اعانت کی، کیونکہ عربی گھوڑوں کے ان مالکوں کو آگے ان کے مالک اس بات کی اجازت نہ دیتے تھے۔ اگر یہ لوگ اپنے ڈپازٹ پر منافع لے کے اسلامی دنیا کے ممالک کے عوام کی فلاح پر لگا دیتے تو وہاں آج کوئی کچا مکان نہ ہوتا، کوئی شخص ان پڑھ نہ ہوتا، اور وہ ایجادات سامنے آتی کہ کیا بات تھی۔ مسلمان ملکوں کے باشیوں کی عربوں سے یہ عقیدت ہے کہ ان کی کوئی دعا ان کے نام کے بغیر نہیں ہوتی، اور آج اگر زمین پر عربی میں گالیاں پھینک دے کوئی تو یہ لوگ انہیں بھی چومتے اور آنکھوں پر لگاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ہمیں کمتر سمجھ کر رفیق اور گورے مالکوں کو یا سید کہتے ہیں، اور آج سارے عرب کی جیلیں پاکستانیوں سے بھری پڑی ہیں۔ بغیر محنت کے اور اللہ کی مہربانی سے تیل کی کمائی کا 54 والا حصہ بھی مالک ان کے پاس نہیں برداشت کرتے، اور جب یہ شیخ صاحبان یورپ میں آرام کرنے جاتے ہیں تو ان کا ایک ہفتے کا خرچہ سینکڑوں ملین ڈالر سے اوپر ہوتا ہے۔ حال ہی میں عرب کا ایک بادشاہ سوئٹزرلینڈ میں چھٹیاں گزارنے گیا تو ایک رات کا خرچہ 35 ملین ڈالر تھا۔ یوں بڑے صاحب اب یہ 54 بھی واپس مانگ رہے ہیں، اور ایران، کویت، عراق اور افغانستان جہاں جنگ مسلط کروائی گئی، اس کا خرچہ گھوڑے کے مالکوں کو بما ٹپ کے دینا پڑا ہے۔ یہ نقصان ہوا جب وہ گھوڑے کی پیٹھ سے اترے تو زندگی اتنی سہل کی کہ ویل چیئر پر آ گئے۔ گو ہاتھوں میں دم نہیں کہ مصداق یورپ کی طرف سے مہیا کی گئی سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھایا اور سامنے لگے ہوئے سوئچ بورڈ پر پسندیدہ حسینہ کا بٹن دبایا تو اس کا کیبن خود چل کر شیخ کے قدم میں آ گیا۔ آپ خود بتائیں کہ اس میں گھوڑے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بیچارہ خواہ بدنام ہے۔ آج کے سیاسی لوگ مال خود بناتے ہیں، اس کاروبار کو نام ہارس ٹریڈنگ کا دیتے ہیں۔ دوڑوں کی شرط کی مقدار دے کر جیکی مالک کے اشارے پر لگام کھینچتا ہے، لیکن بدنامی بیچارے گھوڑے کی ہے۔ اب تو وہاں ہارس ٹریڈنگ ایک بہت بڑا بزنس بن گیا ہے اور UNO تک جا پہنچا ہے۔ مسلمان ملکوں میں مسلط حاکموں نے اپنی کرسیاں بہت مضبوط کر رکھی ہیں، اور عوام تمام حقوق سلب کر رکھے ہیں، اور عوام کے تمام حقوق سلب کر رکھے ہیں، اور حقوق کی بات کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی ایسا سوچے بھی تو آہنی ہاتھوں سے اس کا کلا کما کر دیا جاتا ہے۔ اس میں قصور حاکموں کا نہیں ہے، کیونکہ یہ حاکم ماضی کے یورپی بادشاہوں اور ڈکٹیٹروں سے زیادہ ظالم نہیں، لیکن یورپی عوام زندہ ہیں، ان کی سوچ زندہ ہے، وہ اپنے حق کے لیے لڑنا اور قربانیاں دینا جانتے ہیں۔ آج یورپ کی جمہوریتوں کو جو استحکام حاصل ہے، اس کا کریڈٹ اس کے عوام کو جاتا ہے، جنہوں نے اس کے لیے بے شمار قربانیاں دی، اور کسی کو اپنے حقوق سلب کرنے کی وہ اجازت نہیں دیتے۔ بقول حضرت علامہ اقبال، قوت مغرب نہ از جنگ و رباب، نیز رقص دختران بے حجاب، قوت افرنگ از علم و فن است، عزم
روگن شراغش روشن است۔ دوسری جانب مسلمان عوام ہیں جنہیں ان کے حکمرانوں اور بڑے صاحبوں کی ملی بھگت نے بزدل اور حالات سے سمجھوتا کرنے والی قومیں بنا دیا ہے، اور جمہوریت کا لفظ ان کے لیے گالی بن گیا ہے، اور یورپ والے اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ مسلمان جمہوریت کے قابل نہیں۔ دراصل مسلمانوں کے ذہن اور سوچ سلا دی گئی ہے۔ یہ سب مسلمان حاکموں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ دوسری طرف اسلام کا ٹھیکہ ان پڑھ، جاہل، کمزور کردار اور لالچی اور مختلف ملکوں کے ایجنٹوں کو دے دیا گیا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو صحیح سمت پر ڈالنے کی بجائے الٹا مذہب سے دور کر دیا ہے، اور یورپی دنیا کو اس کا مخالف بنا کر دنیا پرستی کا خطاب پا لیا۔ کسی یورپ والے نے اس حالت کا کیا صحیح نقشہ کھینچا ہے؟ مسلمان قرآن اور اسلام کے نام پر سر کٹوا سکتے ہیں، اس کے خلاف کوئی بات برداشت تو کیا سن بھی نہیں سکتے، لیکن نہ تو وہ قرآن اور اسلام کی تعلیمات پڑھتے اور نہ اس پر عمل کرتے۔ خیر، یہ سزا ہے مسلمانوں کو، کیونکہ یورپی عوام کے مقابلے میں اپنی حیثیت اور اپنے حقوق کو منوانے کے لیے قربانیاں دینے سے ڈرتے ہیں، اور عوام کا جس طبقے سے اپنا تعلق ہوتا ہے اس سے کسی کو خود ہی ابھر کر سامنے نہیں آنے دیتے۔ دنیا میں ترقی کے لیے خطرات کو چیلنج کرنے کی جو اسپرٹ چاہیے وہ ان میں مفقود ہو گئی ہے، اور حقیقت حال کا سامنا کرنے کی بجائے معجزوں پر زیادہ یقین کرنے لگے ہیں۔ شاید کبوتر اور شتر مرغ سے زیادہ متاثر ہیں۔ دوسری طرف تیر کی کمائی والوں نے کروڑوں ڈالروں کے محل تو بنوائے ہی تھے، عیاشیوں کے ساتھ ہی کروڑوں ڈالر لاٹریوں میں بھی ہارے اور مغرب کے ہاتھوں کٹھ پتلی بنے۔ عراق پر فتح کامل کے بعد اب فرمان جاری ہوا ہے کہ پورے عربستان میں جمہوریت لاگو کروائی جائے گی۔ یہ تجربہ انہوں نے ایران میں کیا تو عوام شاہ کے مقابلے میں بڑے صاحبوں کے 100% مخالف لوگوں کو سامنے لے آئے۔ اپنی دانست میں عقل مند اور عمدہ پلاننگ اور اپنے طے کیے گئے مقاصد کے حصول کے لیے اب عراق میں پوسٹ صدام جمہوریت لائی جا رہی ہے۔ ان کا انتخاب دیکھیے کہ اس گھوڑے کو وہ یہ دوڑ جتوانا چاہتے ہیں جو بقول کنگ عبداللہ آف اردن کہ وہ نہ صرف ان کے ملک سے فراڈ میں سزا یافتہ ہے بلکہ لبنان میں بھی فراڈ میں ملوث تھا، لیکن کیا کریں، یہ ان کی مجبوری ہے۔ اگر کوئی مسٹر کلین آ گیا تو وہ تو ان کی بات نہیں مانے گا، پھر عراق کی فتح پر اربوں ڈالر خرچ کرنے کا مطلب تو نہ نکلا۔ یہی وجہ ہے کہ عراق میں شیعہ سنی کا مسئلہ ابھارا جا رہا ہے، کردوں کو اکسایا جا رہا ہے، قبائل کا مستقبل روشن کیا جا رہا ہے تاکہ طے شدہ مقصد حاصل ہو جائے۔ لیکن ایک بات ہے کہ عراق جو اسلامی دنیا کا واحد سیکولر ملک تھا، لیکن دوسری جانب عراقی عوام ہیں کہ سب اختلافات بھول کر یکجان ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ واپس جاؤ۔ امریکی عوام کے لیے کرسمس گفٹ صدام کی گرفتاری بھی عراق میں کوئی رنگ نہ جما سکی۔ اب تو UN کے نمائندوں کو عراق لایا گیا ہے تاکہ وہ مذہبی لیڈروں کو الیکشن کچھ دن ٹالنے پر راضی کر لیں۔ حضور بن لادن کو بھی آپ ہی سعودیہ سے اٹھا کر روس کے خلاف افغانستان میں کھڑا کرنے والے ہیں۔ ایران پر عراق کا حملہ بھی اور کویت پر قبضہ بھی آپ ہی کی ماں پر ہوا۔ ذرا دیکھیے کہ حتمی نتیجہ سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے۔ عربستان میں جمہوریت لائیے، لیکن آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ جو لوگ ان ملکوں میں منتخب ہوں گے وہ پھر کسی کے سدھائے ہوئے گھوڑے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جنگلی اور صحرائی ہوں گے جو ملکی مفادات کے حق میں کام کریں گے اور آپ کے اشاروں پر نہیں۔
ہمارا خیال ہے کہ آپ وہاں جمہوریت نہیں لا سکیں گے، صرف ان حاکموں کو ڈراتے رہیں گے اور وہ دودھ دوہتے رہیں گے، کیونکہ عربی گھوڑے جن پر بیٹھ کر ساری دنیا فتح ہوئی اب ان مالکوں کی گردن پر آپ سوار ہیں۔ ناظرین السلام علیکم محترم، یہ تھا آج کا کڑب گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا عربی گھوڑے۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ایسے معلوماتی اور دلچسپ ولاگ سننے اور دیکھنے یوٹیوب چینل بھی اے رشیدی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ایسے دلچسپ اور معلوماتی پروگرام آپ کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔